تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ سقراط جو اپنے دور کا دانشمند تھا، ایک حق بات کے کہنے کے اوپر اس دور کی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم اپنی اس بات سے نہ ہٹے تو تمہاری سزا قتل ہوگی۔ سقراط نے اس بات کو قبول کیا کہ میں اپنی بات سے ہٹنے پر تیار نہیں ہوں، میری بات چونکہ حق پر مبنی ہے، میں اس پر ڈٹا رہوں گا، چاہے اس کی سزا کے طور پہ مجھے موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ موت کیا تجویز کی گئی، زہر کا پیالہ پلوایا گیا، سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا مگر اپنی حق بات سے نہ ہٹا۔ یہ واقعہ گزر گیا اور اس کے بعد 2500 سال کے گزرنے کے بعد اسی صدی کے اندر یونان کی عدالت میں کیس دائر کیا گیا، اور کیس کیا تھا؟ کیس سقراط کے حق میں دائر کیا گیا یونان کی اپنی قوم کی جانب سے۔ بھائی جب ایک مرتبہ کیس دائر کر دیا گیا اور سقراط کو اس کیس کے اندر حق پر بیان کیا گیا اور جنہوں نے سزا دی تھی سقراط کو انہیں مجرم ٹھہرایا گیا، اور سقراط کو سزا دینے والے کے لیے قتل کی سزا کو تجویز دیا گیا، کیونکہ ایک ناحق خون کو بہایا تھا، لہذا قاتل کی سزا قتل رکھی گئی۔ کسی نے یونان والوں سے ایک مرتبہ پوچھا کہ 2500 سال پرانا یہ قصہ، قاتل بھی مر چکا، مقتول تو ویسے ہی دنیا سے جا چکا، اب اس کیس کو دوبارہ زندہ کر کے تم نے اگر عدالت کے اندر یہ کیس جیت بھی لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا ہم یونان والے تاریخ کے اندر سمجھدار اور دانشمند مشہور ہے، ہماری قوم میں ایک دانشمند تھا جس کو اس کی دانشمندی کی اور حق گوئی کی سزا دی گئی تھی، ہم نے یہ چاہا کہ ہم پر جو دبا موجود ہے، قتل کی سزا دینے والے بھی یونانی، مقتول بھی یونانی، لیکن کہا ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اہل یونان اگر کسی مقام پر یہ سمجھ لے کہ آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا تھا جس نے غلطی کی تھی اور کوئی ایسا تھا کہ جس نے حق پرستی کے اوپر اپنی جان دی تھی، تو اپنے مقدمے کو عدالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم یونانی حق پرست تھے، آج بھی اگر ہمارے یہاں کچھ ثابت ہو جائے کہ ہمارا کل کا قدم کوئی غلط تھا تو آج اس کیس کو عدالت میں پیش کر کے اپنی حق پرستی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بتائیں گے کہ ہم قاتل کے ساتھ نہیں، یہ مقتول کے ساتھ ہے۔ بس یہ عزاداری بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بتا سکے کہ ہم مسلمان ان گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں جو قاتل مسلمان نہیں، شہیدوں والے مسلمان ہیں۔ درود پڑھے محمد والے مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے، بھائی قتل کرنے والا حسین کو وہ گروہ بھی مسلمانوں کا تھا، اور جہاں حسین کو قتل کیا گیا وہ گروہ بھی بظاہر مسلمان کا تھا، دونوں گروہ بظاہر مسلمان کے نظر آ رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ ہم نے بتایا یہ عزاداری اس فرق کو واضح کرتی ہے کہ قاتل مسلمان وہ ہیں جو ظالم تھے اور جو مقتول مسلمان ہیں جو شہید تھے، جو مظلوم تھے، ہم ان کے طرفدار ہیں۔ اور یہ سبیلے کیا ہے؟ یہ پانی پلانا کیا ہے؟ یہ بتانا ہے، یہ اظہار کرنا ہے کہ ہم پانی پلانے والے ہیں، پانی روکنے والے نہیں ہے۔ یہ نیازیں کھلوانے کیا ہے؟ ہم کھانا کھلانے والے ہیں، کھانے پر پابندی لگا کر بھوکا رکھنے والے نہیں ہے۔ یہ تابوت اور علم و زلزلہ کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ دیکھو بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑنے والے اور مسلمان ہوتے ہیں اور جنازوں کو کندھے پر اٹھانے والے کوئی اور مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں، باطل پسند نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے بس عزیزان محترم، یہ عزاداری کہ جو ہماری شہرہ کے حیات ہے، جو تشیع کی بقا کا راز ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو آج شیعت کا بچنا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذریعے کو ائمہ نے استعمال کیا اور اس کی اس قدر انتہائی تاکید کی، یہاں تک کہ بہار میں موجود ہے کہ مسمع سے بلکہ ابو بصیر سے امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، کیا تو نہیں چاہتا کہ بنت رسول کی مساعدت اور بنت رسول کی مدد کر؟ ابو بصیر کہنے لگا کون ہوگا مسلمانوں سے جو بنت رسول کی مدد نہ کرنا چاہے؟ کون ہوگا مسلمانوں میں سے جو بنت رسول کی مدد نہ کرنا چاہے؟ فرمایا کہ پھر مظلوم کربلا کے اوپر گریہ کا کر، تو جس قدر گریہ کرے گا اسی قدر بنت رسول کی مساعدت ہوگی۔ بس عزیزان محترم، یہ بنت رسول ہم سے اس گریہ کو طلب کرتی ہے، اس عزاداری کو مانگتی ہے، کیونکہ یہی وہ عزاداری ہے جو مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے اور حسین کی حق پرستی کو اور حسین کی اس دین کو بچانے کی کوشش کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری ہے کیا؟ وہ کہ جب دین خطرے میں تھا،
جب دین خطرے میں تھا، الہی نظام خطرے کے اندر تھا، اس الہی نظام کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی آواز کو لبیک کر کے پروردگار عالم کے حضور میں ایک مرتبہ آواز دی کہ پروردگار حسین اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے مگر دین کو خطرے سے نکالے گا، دین کو خطرے سے نکالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں حسین نے آواز بلند کی کہ اگر نانا کے دین کا بچنا حسین کی جان کے ختم ہونے پر موقوف ہے، حسین کی شہادت پر موقوف ہے، تو آؤ تلواروں حسین پہ ٹوٹ پڑو، حسین کو اپنا شہید ہو جانا منظور ہے مگر دین اسلام کا خطرے میں رہنا منظور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جب ہم مختلف زیارات امام حسین کی پڑھتے ہیں تو ایک جملہ اس میں کامن نظر آتا ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کریم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کیا کلمات ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دین اسلام کہ جو آدم سے چلا تھا، خاتم تک پہنچا تھا، آج وہ دین خطرے میں ہے، وہ آدم کی محنت خطرے میں ہے، نوح کی محنت خطرے میں ہے، موسیٰ کی محنت خطرے میں ہے، عیسیٰ کی محنت خطرے میں ہے، ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کی محنت خطرے میں ہے۔ آج حسین ان تمام محنتوں کو بچانے کے لیے چلا ہے۔ یہ عزاداری دین کو بچانے والی شخصیت کے عزاداری کی یاد بنانے کا نام ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عزاداری کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بلکہ اگر اسے بدعت و شرک کہا جائے تو میں یہ کہوں گا جسے دین سے محبت ہے وہ دین کے بچانے والے سے بھی محبت کرتا ہے، بس جس طریقے سے دین کا پھیلانا عین اسلام ہے، دین کو بچانے والے کا تذکرہ بھی عین اسلام ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ اور عزیزان محترم، بعض اوقات اسی عزاداری کے اوپر غیروں نے تو اعتراض کیا، اپنے بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان اعتراضات کو دیکھا جائے تو دو پہلوؤں میں اور دو جانب میں یہ اعتراض آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کہ خود اصل غم کا منانا، خود غم منانا، خود عزاداری کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، رونا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور دوسرا اعتراض کہ اگر یہ قبول بھی کر لیا جائے کہ رونا اور غم منانا شرعاً جائز ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اعتراض ڈھونڈے جاتے ہیں اس کے بنانے کے طریقہ کے اندر۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ علم کیا ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو لکڑی اور کپڑے کا ایک پھریرا ہے، اس سے بڑھ کر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت کیا ہے، کبھی نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے، یہ اپنوں سے بھی سنا۔ میں خود شہر ایران میں تھا، شہر مقدس مشہد کے اندر، میں نے امام رضا کے حرم کے قریب کسی اپنے سے سنا کہ کوئی شخص ابھی امام بارگاہ میں داخل ہوا، کہا یہ جاؤ ابھی جا کر ادب کو پوچھے گا۔ یہ لوگ گھوڑے کو پوچھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ اپنے آج اس قدر جنی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عزاداری پر اس اعتراض سے انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں تابوت تو کربلا کے اندر نہ تھا، تو یہ تابوت آج کیوں اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے، جو چیز نہیں تھی اسے کیوں بناتے ہیں؟ اور کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس قدر مان ان نیازوں کے اوپر، ان پروگراموں کے اوپر، ان مجلسوں پہ خرچ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا یتیم خانے بنوائے جاتے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہسپتال بنوائے جاتے، کسی بیوہ کی شادی کر دی جاتی، کسی یتیم کی پڑھائی کا بندوبست کر دیا جاتا۔ یعنی مختلف قسم کے اعتراضات عزاداری کے طریقہ پہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اصل غم کے اوپر وہ شکست کھا جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد طریقہ پہ اعتراض شروع ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا دونوں اعتبارات سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں دونوں طریقوں کے اوپر مختصر، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، یہ تو ایسی گفتگو ہے کہ جس کے اوپر خود ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک دن کی گفتگو کے اندر اور ایک گھنٹے کی گفتگو کے اندر اسے مکمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ فقط اشارتاً، تاکہ ذہنوں کو اس دلیل کی طرف توجہ دلائی جا سکے۔ اگر شوق ہوگا انسان کو تو یقیناً پھر اس کے پیچھے جائے گا اور مزید علم کو حاصل کر کے اپنی دلیلوں کو مضبوط کرے گا۔